مسافر کو زکوٰۃ کے پیسے دینا۔ ایک شخص مالدار ہے مگر وہ مسافر ہے، اس کی ملکیت میں پیسے تو ہیں لیکن اس سفر میں نہیں ہیں، کیا سفر کی حالت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں، قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں ان مصارف میں مسافروں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ابن السبیل جو مسافر لوگ ہیں، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس مسافر سے وہ مسافر مراد ہے جس کی اپنے مال تک دسترس ممکن نہ ہو۔ یا تو غریب مسافر ہے، پیسہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ یہاں نہ مقام پہ، یا پیسہ ہے اپنے مقام پہ لیکن اس پیسے تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پیسہ نکلوانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے کہ پہلے زمانے کے مسافر ہوتے تھے۔ اب ایک آدمی کے گھر میں سونے کا مٹکا رکھا ہوا ہے، وہ سفر پہ نکلا اور 6-7 مہینے، سال 2 سال کا سفر کر کے مکہ سے نکلا اور جناب ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں یا آسٹریلیا میں پہنچ گیا۔ وہ اب ظاہر ہے وہ اپنے مال سے کیسے فائدہ اٹھائے گا، تو اس کی طرح کے مسافروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن آج کل کے جو مارکیٹ میں مسافر چل رہے ہیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ بینک کے ذریعے اپنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، بہت سارے 20 طریقے ہیں کہ اپنا پیسہ آپ کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج بھی اگر کوئی ایسا مسافر ہے جس کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن نہ ہو، مال کو وصول کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اور وہ قسمہ پرسی کی حالت میں آ جائے، تو پھر ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن اس طرح کے مسافر مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، کہیں ہو تو بہرحال دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ نماز کے بعد لوگوں کے کندھے پھلانگ کر جانا۔ کچھ لوگ فرض نماز کی جماعت ختم ہونے کے فوراً بعد لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور وہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، کیا ان کا ایسا کرنا جائز ہے؟ سید سفیر شاہ ایبٹ آباد سے۔ دیکھیں، فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ہو گیا ختم۔ اب مقتدی کو چاہیے سلام پھیرتے ہی فوراً نہ بھاگے، بلکہ کم سے کم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھے کم از کم، یا نہیں پڑھتا تو کم از کم اتنی دیر بیٹھ جائے۔ اس کے طرز عمل سے یہ نہ لگے کہ جیسے یہ بھاگنے کے چکر میں تھا، بڑی مصیبت سے اس نے اپنے آپ کو سلام تک روک کے رکھا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ ایسا، جیسے امام نے سلام پھیرا اور وہ سلام پھیرتے ہی منہ ادھر گھماتے بھی نہیں ہیں، وہیں سے نکل جاتے ہیں، جیسے کسی نے زبردستی ان کو پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا۔ تو آپ اللہم انت السلام پڑھ لیں، 3 دفعہ کم از کم استغفار پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد، پھر تسلی سے اٹھ کے پھر بے شک آپ دعا میں شریک نہ ہوں، کیونکہ امام اور مقتدی کی جو اقتدا تھی نا، امامت تھی، وہ صرف نماز کی حد تک تھی۔ سلام ختم تو اب امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب مقتدی آزاد ہے، چاہے تو سنتیں پڑھے، چاہے دعا مانگے، چاہے جو مرضی کرے وہ۔ تو اب اس کو زبردستی بٹھا کے رکھنا یا اس کو یہ پابند بنانا کہ وہ دعا میں امام کے ساتھ لازمی شریک ہو، یہ پھر شریعت پر زیادتی ہے۔ اس کی مرضی شریک ہو یا نہ ہو، لیکن اتنی بات ہے کہ فوراً نہ بھاگے، تمیز سے بیٹھا رہے تھوڑی دیر، اللہم انت السلام یا 3 دفعہ استغفار، یہ تو سنت ہے، نبی کا عام معمول تھا، یہ کم از کم اتنا ضرور بیٹھے۔ 2 منٹ لگتے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، چند سیکنڈ لگتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے جا سکتا ہے۔ لیکن جانے میں لوگوں کے کندھے پھلانگنا پھر بھی جائز نہیں ہے، کندھے پھلانگنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں لوگوں کے کندھے پھلانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر پیچھے نکلنا ہے کسی کام سے تو 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایکسکیوز کر لے، سر کائنڈلی آپ تھوڑا سا مجھے راستہ دے دیں، اس طرح سے تمیز سے کندھے پھلانگے بغیر ان کے بیچ سے نکلتا ہوا چلا جائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ کندھے پھلانگنا بہرحال جائز نہیں ہے، اس میں لوگوں کی بے اکرامی ہے۔